اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ڈیری اسلام کے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو بالخصوص مرد حضرات کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کی زندگی میں 2 چیزیں حاصل ہو کر رہیں گی، اور ان 2 چیزوں میں سے ایک ہے خوب ساری دولت اور دوسری نعمت ہے نیک بیوی، جو کہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے، ہر مرد کی طلب ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے خوب ساری دولت ملے اور ایک ایسی بیوی ملے جو اس پر فدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپنے ہی محلے کے ایک ہمارے بھائی ہے بلال بھائی، ان کی کارگزاری آپ کو سناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان کو ان 3 کاموں سے فائدہ ہوا ہے۔ ایک دن بلال بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنی کارگزاری سنائی، اور انہوں نے مجھ سے خوب ریکویسٹ کی کہ میں اپنی ویڈیو میں بلال بھائی کا درس بیان کروں تاکہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں ضرور دعا کی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بلال بھائی بتاتے ہیں، غربت کی وجہ سے اماں نے انہیں دبئی بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے اپنے سے 25 سال بڑی عربی لڑکی سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سو جاتی، اور ہر مہینے کے بعد میرے گھر والوں کو لاکھوں روپے بھیجا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت ہوتی کہ یہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات میں دودھ پینا بھول گیا تو اس رات مجھے نیند بھی نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو لگا میں سو گیا ہوں تو میری روح لرز گئی جب اس نے میرے ساتھ، آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے لیے لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ میں بنا کسی کام اور بنا محنت کیے میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتا چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے وجہ کیا ہے تو میرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب میں واپس جاؤں، اس لیے میں آرام سے وہاں پر رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا، میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی تھی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا، اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہ رہا تھا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً اس سے شادی کر لی، اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے وہ لاکھ روپے دے دیا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا ہوں اور وہ خود کام کرتی ہے، کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ میری خدمت کرتی، اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دے دیتی ہے۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت خوش تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک بھی کم لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے لیے دودھ کا ایک گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا
और जब तक मैंने पूरा गिलास खत्म न कर लिया वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे दूध पिलाकर ही मानी। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे लग कर मुझे दूध पिलाती है। मेरी बीवी उम्र में मुझसे 20 साल बड़ी थी, लेकिन मुझे उसकी उम्र से कोई मसला नहीं था। वो भी बिना किसी काम के मुझे इतने पैसे दे रही थी कि मुझे तो उसकी उम्र और उसके सफेद बाल भी नजर आना बंद हो गए थे। रात होते ही वो आज भी दूध का गिलास पकड़कर मेरे सामने खड़ी थी। मुझे नहीं पीना यार, रोज रोज पीकर मेरा जी मतलाने लगा है। मैं आज बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था, लेकिन ये एक दफा फिर अपनी जिद पर अड़ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख दो, मैं पी लेता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं पी लूंगा, तुम परेशान ना हो। वो जैसे ही दूध रख कर कमरे से निकली तो मैंने फटाफट सारा दूध बाथरूम में बहा दिया और मैं वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मुझे जानना था कि वो आखिर दूध पिलाने पर इतना जोर क्यों देती है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में आई तो आते ही उसने दूध का खाली गिलास ठीक किया। मैं आंखें बंद करके सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। उसने एक नजर मुझ पर डाली और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीनी था। मेरी रूह तक लरज उठी जब उसने, हम 2 भाई और 8 बहनें थे। मेरी माँ के सर पर बेटियों की शादी की फिक्र सवार थी। हम किराए के घर पर रह रहे थे और घर में बहुत तंगी थी। एक दिन हमारी जानने वाले एक आदमी ने अम्मा को कहा कि वो मुझे बाहर के मुल्क भेज दे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसने अम्मा से 1 लाख रुपए लिए और मेरे दुबई जाने की सारी कार्रवाई की। अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझ पर लगा दी और अब बस वो यही चाहती थी कि मैं दुबई जाते ही उन्हें पैसे भेजना शुरू कर दूं। जब मैं दुबई आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, हर जगह ख्वार हुआ और जब मैंने वापसी की बात की तो अम्मा ने मुझे बहुत जलील किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी बीवी जिससे मिलकर मेरी मुश्किलें हल हो गई। अब मेरी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी। मेरी 4 बहनें भी शादी करके अपने घरों में जा चुकी थी। मेरी बीवी मेरे सोते ही मेरे पास आई और उसने मेरे साथ वो सब किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो 2 घंटे तक मेरे साथ, मैं जो सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, अपनी जगह साकित लेटा था। मुझे डर था मैंने अगर सांस भी ज्यादा जोर से ली तो वो समझ जाएगी कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने खुद पर काबू पाया और उसके आगे ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सो रहा हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरी नींद का अंदाजा लिया कि मैं कितनी गहरी नींद में हूँ, यानी जरा सी भी हरकत नहीं की और उसे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैंने दूध पीने की बजाय फेंक दिया है और मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद उसने, मेरी बीवी दुबई में अकेली रहती थी। वो भारत से दुबई काम के सिलसिले में आई थी। उसका पूरा घराना भारत में था। वो काफी साल यही काम करती और अपना घर चला रही थी। इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी पूरी फैमिली के खर्चे के साथ साथ इनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। हर रोज उसके घर वाले उसे फोन करते और ज्यादा पैसे भेजने के लिए मजबूर करते और वो अब बहुत तंग आ चुकी थी और 3 नौकरियां करने के बावजूद भी वो अपने घर वालों को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। एक दिन हालात से तंग आकर उसने एक अमीर शेख से शादी कर ली। उस वक्त वो बहुत जवान थी, इसलिए शेख ने शादी करके उसे पैसा, घर, सब कुछ दे दिया। शेख के मरने के बाद ही उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी मर्ज शादी नहीं है, बल्कि वो तो शादी के बाद वो हमारे बच्चों के लिए मुझे एक अस्पताल ले गई और डॉक्टर से अरबी में कुछ कहा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने अरबी में मेरी बीवी को कुछ समझाते हुए मेरे लिए कुछ दवाएं दे दी और मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ मसला है और मुझे कुछ वक्त तक ये दवाएं खानी होंगी। अब मुझे रोज वो दवाएं खिलाती। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे हो जाए ताकि वो हमेशा मुझे अपने पास ऐसे ही रखे। मुझे उस अयाशी वाली जिंदगी की लत लग गई थी। बस मुझे इसकी दूध पिलाने के तरीके पर शक था, इसलिए उस रात मैंने दूध पीने की बजाय बाथरूम में फेंक दिया। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन दूध न पीने की वजह से मुझे नींद भी ना आई थी। इसलिए मैं उसके टास्क को जान सका था कि क्यों उसने मुझसे शादी की और क्यों वो मेरे घर का खर्चा उठा रही थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया कि मैं रात को जाग रहा था। मुझे सब पता चल गया है।
میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا تھا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں صرف قریب کے ایک سٹور تک جا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ، اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں گھر بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے فون سے فون کرتا رہا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو گئی، لیکن مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جس کے ذریعے سے میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ شام ہو گئی تھی۔ گارڈ نے شاید اسے میرے باہر جانے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ آتے ہی مجھے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کچھ قانونی مسائل ہیں اور اس کی دشمنیاں بہت ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے نقصان ہو۔ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، لیکن میں کیا، میرا پورا گھر ہی اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کے لیے دعا کی۔ رات کو پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اب تو میں جان چکا تھا کہ دودھ پلانے کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو پھر میں کیسے پی لیتا۔ میں نے آج بھی وہ دودھ لے کر اس سے رکھ دیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کب کمرے سے نکلے اور میں وہ دودھ پھینک دوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکل کر گئی، میں نے دودھ باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے دودھ پی رہا ہوں۔ میری بیوی جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے پھر سے سونے کی ایکٹنگ کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر میرے قریب آئی تھی۔ کل رات کی طرح آج بھی اس نے گارڈ کی مدد سے مجھے گاڑی میں لٹایا تھا۔ میں آج بھی جاگ رہا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں میرے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ میری آنکھیں بند تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے آج بھی وہی لایا گیا ہے جہاں کل لایا گیا تھا۔ میری جان نکل رہی تھی۔ 2 آدمی مجھے چادر اڑا کر اندر لے کر گئے تھے۔ آج بھی میرے ساتھ وہی سب ہونے والا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر روں۔ اب تو میرے رونے پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ میرا ذرا سا ہلنا بھی میرے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایک ماتم کر رہا تھا۔ میری ماں نے اپنے باقی بچوں کی اچھی زندگی کے لیے میری زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ میں نے جب بھی اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہاں کام نہیں مل رہا، میں واپس آ جاتا ہوں، تو وہ ہمیشہ مجھے کوستی اور کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لیکن وہی رہ کر پیسے کما۔ اور جب شادی کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر مہینے لاکھ روپے بھیجنا شروع کر دیا، اس نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس۔ آج اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں اس غیر ملک میں اس طرح سے پڑا ہوا تھا کہ میرے ساتھ میری بیوی وہ کچھ کر رہی تھی جو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ رات کے وہ 2 گھنٹے میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد مجھے واپس گاڑی میں ڈال دیا گیا اور ہم پھر ایک دفعہ گھر آ گئے تھے۔ آج بھی پیسے بھیجنے کا دن تھا اور اسی دن میں مہینے میں ایک دفعہ اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ آج جب میں نے اسے فون کیا تو میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے فون دے کے کمرے سے نکل جایا کرتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آج میں اپنی ماں کے آگے پھوٹ پھوٹ کر رو دوں اور انہیں اپنی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دوں، لیکن فون اٹھاتے ہی میری ماں نے پہلے پیسوں کا پوچھا اور پھر مزید پیسے بھیجنے کا تقاضا کرنے لگی۔ میری 5ویں بہن کی شادی سر پر تھی اور وہ بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔
میری ماں کے اپنے اتنے مسئلے تھے کہ میں کچھ کہہ ہی نہ سکا اور وہ بس سرسری سا میرا پوچھ کر فون رکھ چکی تھی۔ میں سرد آہ بھر کر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو سوچنے لگا۔ آج جب دودھ کا گلاس میرے سامنے آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو تم میرے گھر والوں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتی رہو گی۔ میری ماں، میری بہنیں ہر مہینے پیسوں کا انتظار کرتی ہے، تو میری طرف سے یہ ذمہ داری اٹھا لینا۔ میری بات سن کر وہ کچھ جان گئی تھی، لیکن میں نے اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ پوری زندگی میرے گھر پیسے بھیجنے کے لیے پابند رہے گی۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتی تھی کہ میں ایسا کیوں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ میں نے دودھ کا گلاس آج بھی اس کے سامنے ہی پورا خالی کر دیا تھا، خود بھی سو جانا چاہتا تھا۔ اب میں اور اذیت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ میری زندگی سے زیادہ میری موت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ اماں بھائی کا فون آ رہا تھا۔ وہ فون لے کر اماں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اماں بھائی سے کہہ دو کہ اگر میری شادی کے لیے زیادہ رقم نہیں بھیج سکتے تو ہم سے بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اماں کو فون اٹھانے سے پہلے ہی اپنی بات کہہ دی تھی۔ اماں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے کسی نے اماں کو بھائی کے مرنے کی خبر سنائی اور ساتھ ہی بتایا کہ اب ہر مہینے ان لوگوں کو 1,00,000 روپے کی بجائے 2,00,000 روپے ملا کریں گے۔ اماں کافی دیر روتی رہی اور پھر انہیں صبر آ گیا۔ ایک بچے کو قربان کر کے وہ اپنے 9 بچوں کی زندگیاں بسا چکی تھی۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھی ہمیں مستقل 2,00,000 روپے ماہانہ ملتے رہے۔ اس رات جب میری بیوی میرے پاس آئی تو اس نے مجھے اپنے گارڈ کے ساتھ اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں تھے جو شاید ایک ہسپتال تھا۔ میری بیوی مجھے اولاد کے لیے علاج کی غرض سے اسی ہسپتال میں لائی تھی۔ یہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرا کچھ دنوں بعد آپریشن ہونے والا ہے۔ اتفاق سے ایک ڈاکٹر اردو میں بات کر رہا تھا جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہاں روز لایا جاتا اور میرے مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میرے ٹیسٹوں کا تعلق ہرگز بھی اولاد کے ہونے سے نہیں تھا، بلکہ میرے تو جسم کے سبھی اعضاء کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، جس کے لیے مختلف دوائیاں دی جا رہی تھی۔ میرے جسم میں خون کی کمی بھی تھی، مجھے ہر رات خون بھی لگایا جاتا اور اگلے دن پھر سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے جاتے۔ مجھے ابھی تک صحیح طرح سے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے اور کون سا آپریشن ہونا ہے، کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ بات اولاد کی نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اگلے ہی رات یہاں آنے کے بعد مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میری بیوی کا اور اس کے پہلے شوہر کا ایک بیٹا تھا جو میرا ہی ہم عمر تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا کہ اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے اب وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دیتا، اور وہ شخص میں تھا جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے ہر مہینے 1,00,000 روپے دینے کی وجہ کیا تھی۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مجھے قیمت ادا کی جا رہی تھی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بنا بتائے ہی میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے کے لیے تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کر سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھی تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر
میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی، ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھی، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی اور دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔ یہ خط میں نے پڑھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بزرگ کہنے لگے، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ نمبر 1، محنت کرنے سے، نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنے سے، اور نمبر 3، نظریں جھکا کر چلنے سے۔